السلام علیکم دوستوں، آج میں آپ کو مسجد خندق کی سیر کرواتا ہوں اور اس کی کچھ تاریخ بھی بتاتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج منڈے ہے 22 مئی اور اس وقت میں کھڑا ہوں مسجد خندق کے سامنے۔ یہ مسجد اس مقام پر واقع ہے جہاں غزوہ خندق لڑی گئی۔ اس غزوہ کو غزوہ احزاب کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور اس مقام کو مسجد خندق یا 7 مساجد یعنی 7 مساجد کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ پہلی مسجد ہے، نشانی کے طور پہ ابھی تک رکھی ہوئی ہے، محفوظ کی ہوئی ہے۔ یہ ہے جی مسجد سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوستوں، اس غزوہ خندق کی تاریخ کچھ اس طریقے سے ہے کہ بنو نذیر کے 20 سردار اور رہنما مکہ میں قریش کے پاس حاضر ہوئے اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف آمادہ جنگ کرتے ہوئے اپنی مدد کا یقین دلایا۔ اس طرح انہوں نے پوری کامیابی کے ساتھ کفر کے تمام بڑے بڑے گروہوں کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکا کر جنگ کے لیے تیار کر لیا۔ ان سارے قبائل نے ایک مقررہ وقت اور مقررہ پروگرام کے مطابق مدینے کا رخ کیا تھا، اس لیے چند دن کے اندر اندر مدینے کے پاس 10,000 کا ایک زبردست لشکر جمع ہو گیا۔ مدینے کے مخبرین نے اپنی قیادت کو اس کی اطلاع فراہم کر دی۔ یہ سیڑھیاں چڑھ کے ہم اوپر آ گئے ہیں۔ یہ دوسری مسجد ہے، مسجد الفتح۔ اطلاع پاتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہائی کمان کی مجلس شورا منعقد کی اور دفاعی منصوبے پر صلاح مشورہ کیا۔ اس شورا میں حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تجویز پیش کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فارس میں جب ہمارا محاصرہ کیا جاتا تھا تو ہم اپنے گرد خندق کھود لیتے تھے۔ یہ بڑی باحکمت دفاعی تجویز تھی، اہل عرب اس سے واقف نہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تجویز پر فوراً عمل درآمد شروع فرماتے ہوئے ہر 10 آدمی کو 40 ہاتھ خندق کھودنے کا کام سونپ دیا اور مسلمانوں نے پوری محنت اور دل جمعی کے ساتھ خندق کھودنی شروع کر دی۔ صحیح بخاری میں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خندق میں تھے، لوگ کھدائی کر رہے تھے اور ہم کندھوں پر مٹی ڈھو رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے، پس مہاجرین اور انصار کو بخش دے۔ ایک روایت میں حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ خندق سے مٹی ڈھو رہے تھے، یہاں تک کہ غبار نے آپ کے شکم کی جلد ڈھانک دی تھی۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھوک کا شکوہ کیا اور اپنے شکم کھول کر ایک ایک پتھر دکھلایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے شکم کھول کر 2 پتھر دکھلائے۔ مسلمانوں نے خندق کھودنے کا کام مسلسل جاری رکھا، دن بھر کھدائی کرتے اور شام کو گھر پلٹ آتے، یہاں تک کہ کفار کے لشکر پہنچنے سے پہلے مقررہ پروگرام کے تحت خندق تیار ہو گئی۔ ادھر کفار اپنا 10,000 کا لشکر لے کر آئے اور خیمہ زن ہو گئے۔ اس لشکر سے مقابلے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 3,000 مسلمانوں کی نفری لے کر تشریف لائے اور کوہ صلا کے طرف پشت کر کے قلعہ بندی کی شکل اختیار کر لی۔ سامنے خندق تھی جو مسلمانوں اور کفار کے درمیان حائل تھی۔ جب مشرکین حملے کی نیت سے مدینے کی طرف بڑھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک چوڑی سی خندق ان کے اور مدینے کے درمیان حائل ہے، مجبوراً انہیں محاصرہ کرنا پڑا، حالانکہ وہ گھروں سے چلتے وقت اس کے لیے تیار ہو کر نہیں آئے تھے۔ جو سامنے والا ایریا ہے جو کورڈ ہے، یہاں انہوں نے پارکنگ بنا دی ہے۔ یہاں پہ تھی 2 مسجدیں، حضرت عثمان اور حضرت ابو بکر، یہ 2 مسجدیں تھیں، ان کو پھر مسمار کیا گیا اور پھر یہ بڑی مسجد جو ہے پیچھے جامعہ مسجد الخندق یہ بنا دی گئی۔ تو 2 ہم نے پہلے وزٹ کی تھی اور 2 تو یہ 4 ہو گئی۔ جنگ کے دوران بنو غطفان کے ایک صاحب جن کا نام نعیم بن مسعود تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، میں مسلمان ہو گیا ہوں، مجھے کوئی حکم فرمائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس قدر ممکن ہو ان کی حوصلہ شکنی کرو۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کفار کے لشکر میں پھوٹ پڑنا شروع ہو گئی اور حوصلے ٹوٹ گئے۔ اس دوران مسلمان اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے، اے اللہ ہماری پردہ پوشی فرما اور ہمیں خطرات سے مامون کر دے۔ یہ ہے جی ہماری 5ویں مسجد۔
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا فرماتے کہ اے اللہ ان لشکروں کو شکست دے اور ان کو جھنجھوڑ کر رکھ دے۔ بالآخر اللہ نے اپنے رسول اور مسلمانوں کی دعائیں سن لی، چنانچہ مشرکین کی صفوں میں پھوٹ پڑ جانے اور بد دلی اور پست ہمتی سرایت کر جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر تند ہواؤں کا طوفان بھیج دیا، جس نے ان کے خیمے اکھاڑ دیے، ہانڈیاں الٹ دی۔ جی یہ جو سامنے مسجد ہے یہ ہے مسجد حضرت علی، یہ ہماری چھٹی مسجد ہے۔ کسی چیز کو قرار نہ رہا اور اس کے ساتھ ہی فرشتوں کا لشکر بھیج دیا، جس نے انہیں ہلا ڈالا اور ان کے دلوں میں رعب اور خوف ڈال دیا۔ اس سرد رات میں مشرکین اپنا سب کچھ چھوڑ کر میدان خالی کر کے بھاگ گئے۔ صبح ہوئی تو میدان بالکل صاف تھا۔ اللہ نے دشمنوں کو کسی خیر کے حصول کا موقع دیے بغیر اس کے غیظ و غضب سمیت واپس کر دیا اور اس جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح حاصل ہوئی۔ یہ جی 7ویں مسجد اور یہ ہے مسجد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ تھا جی جامعہ مسجد خندق کا وزٹ۔ یہ وہ سارا پہاڑ ہیں سامنے، اوپر آپ دیکھیں تو آپ کو چھوٹے سے قلعے بھی نظر آئیں گے۔ سورج سامنے ہے تو شاید دیکھنے میں مشکل ہو، اوپر قلعے بھی بنے ہوئے ہیں چھوٹے سے۔ یہ پہاڑ ہے، یہ مسجد ہے، یہ سارا وہ ایریا ہے جہاں پر غزوہ خندق لڑی گئی تھی۔ اور یہ ٹریفک آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ روڈ ہے، اس روڈ پہ جو ہے وہ خندقیں کھودی گئی تھی، جو کہ بعد میں فل کر کے پھر اب روڈ بنا دی گئی ہے۔ تو دوستوں یہ تو تھی مسجد خندق یا غزوہ خندق کی تھوڑی سی تاریخ۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔